والے دو شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات گالیوں میں جو کہا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا۔ اگر آپ مختلف گالیوں کا جائزہ لیں اور ان کا مطلب دیکھیں تو کسی کو حرام کی اولاد بتایا جاتا ہے، کسی کو کتے کی اولاد بتایا جاتا ہے، کسی کو اور اس طرح، تو یہ فحش بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ یعنی انسان کیسے کتے یا گدھے کی اولاد ہو سکتا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو، لڑاکا، بحث مباحثہ۔ قرآن مجید میں ہے جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کرتے تھے۔ کتنی شدید وعید ہے۔ آج کل لوگ نماز کے اوقات میں اذان ہو جاتی ہے بیٹھے رہتے ہیں، اٹھ کے نہیں دیتے، خود طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن کسی غریب مسکین کی فکر نہیں ہوتی، اور دین ہو پالیٹکس ہو اس میں بحثیں خوب کرنا جانتے ہیں، سخت باتونی۔ تو ہمیں اپنے ان رویوں پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان حذیفہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تعلموا العلم لتباہوا به العلماء او لتماروا به السفهاء او لتصرفوا وجوه الناس الیکم فمن فعل ذلك فهو في النار۔ حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ تم علماء کے سامنے فخر کرو، کہ ان کو جتاؤ کہ ہم بھی عالم بن گئے ہیں، یا جاہلوں سے بحث اور تکرار کرو کہ جن کو کچھ نہیں آتا ان کا سر کھاؤ، یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، یعنی ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کراؤ کہ دیکھو ہم بڑی چیز ہیں۔ اس لیے جو ایسا کرتا ہے وہ آگ میں جائے گا۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے جو پہلے دن بتایا گیا تھا آپ کو؟ نمبر 1 عمل، اور نمبر 2 تبلیغ، اور نمبر 3 پھر صبر۔ بہتان، قرآن مجید میں حضرت عائشہ کے واقعہ جو واقف کے بارے میں آتا ہے استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، یعنی وہ بات آگے سے آگے کر رہے تھے، اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ یعنی خصوصاً سکینڈلز کو عام کرنا اور اچھالنا اور دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور سوچ سمجھ کر اول تو جب کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، کوئی قصہ بیان کیا جا رہا تو اس میں انٹرسٹ نہ لیں، لیکن اگر کوئی زبردستی سنائی جائے تو اپنا منہ بند رکھے، زپ رکھے، اس کو آپ سے آگے کسی تک نہ وہ پہنچے۔